وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، یا ایمان کا دعویٰ کرنے والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا پس وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برائی کا، اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کبھی بھی پاک نہ کر سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 21 سورہ نور، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس کے اندر یہ بات واضح کی گئی اور اس سے پہلے بھی کہ آیت نمبر 11 سے، سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے، اگرچہ ویسے تو سورہ کی ابتدا سے ہی جو بے حیائی، بدکاری، اس کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں اور اس کی ممانعت اور اس کی شناعت کے بارے میں بہت زیادہ واضح طور پر احکام دیے گئے ہیں، اور خاص طور پر جو آیت نمبر 11 سے لے کر آن ورڈز آیت نمبر 26 تک، یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آیت نمبر 20 تک ایک کی دفعہ بھی آیات نازل ہوئیں، اور باقی بھی اسی ضمن میں نازل ہوئیں آیت نمبر 27 تک۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر ایک بہتان لگا تھا، اور اس بہتان میں اگرچہ لگانے والے تو منافق تھے، اور خاص طور پہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اس میں سب سے زیادہ پیش تھا، اور یہ دراصل یہ بہتان اس کے اپنے ذہن کی اختراع تھی، اسی نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ لیکن بعض مخلص مسلمان جو ہیں وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، جس میں خاص طور پر جن کا ذکر آتا ہے یعنی چند صحابہ کا، اس میں ایک مصطح بن اساسہ بھی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ خالہ زاد بیٹے تھے، اور بعض کا خیال یہ کہ نہیں، خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، یعنی خالہ کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ بہرحال اس میں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ جن لوگوں نے خالہ زاد بھائی کہا ہے ان کی دلیل کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے بعض روایات میں آیا ہو، لیکن جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے بخاری شریف کے اندر، جس میں انہوں نے واقعہ افک کے بارے میں خود بتایا ہے، اور غالباً اس کی حدیث کا نمبر جو ہے 4141 ہے، اس میں 4141،
اس میں حضرت عائشہ صدیقہ، اس کے بارے میں پچھلے درس میں بڑی تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں، گویا ہمیں جو تفصیلات ملتی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسی حدیث کی بنیاد پر باقی ساری تفصیلات ہیں۔ تو اس میں انہوں نے خود حضرت عاتقہ، جو ام مصطح کے نام سے حدیث کے اندر ان کا نام آتا ہے، ام مصطح، ان کا نام عاتقہ تھا، ان کا انہوں نے خود تعارف کروایا، اور تعارف کرواتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ وَأُمُّهَا، وہ جو عاتقہ تھی نا ماں مصطح کی، کہ اس کی جو ماں تھی وہ صخر بن عامر کی بیٹی تھی، اور ساتھ پھر وہ اس کی وضاحت کرتی ہیں خالۃ ابی بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ کون؟ عاتقہ کی ماں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی بیٹی تھی عاتقہ ام مصطح، اور اس کے بیٹے تھے مصطح، تو خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ اور اس میں جو دوسرا رشتہ ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے، اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اگرچہ مفسرین نے لکھا ہے لیکن مجھے دلیل نہیں مل سکی کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک بات جو ہے یہ ہمیں یعنی معلوم پڑتی ہے تفاسیر سے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق، شاعر رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرنے والے اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو حمنہ بنت جحش تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھیں، اور آپ کی جو اہلیہ تھیں زینب بنت جحش، ان کی بہن بھی تھیں۔ لہٰذا یہ ایک بڑا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو تھا ہی، سارے اہل ایمان کے اوپر بڑا کڑا وقت تھا، اور اس وقت پہ یہ تقریباً مہینے سے بھی زیادہ یہ وقت گزرا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے اس کے بارے میں گواہیاں لینے کی کوشش کی، اور ہر جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو گواہی تھی وہ پاکیزگی، طہارت اور انتہا درجہ کے اعلیٰ کردار کی گواہی ملی۔ حتیٰ کہ جو حضرت زینب بنت جحش ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوکن تو تھیں ہی، لیکن سب سے زیادہ جو مسابقت تھی رہتی تھی وہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہتی تھی، اور اس میں وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی میرے حق میں گواہی دی، حالانکہ مسابقت میں۔ اور اس میں ایک بڑی اس پوری اگر آپ اس واقعے کو پڑھیں تو بڑے عجیب چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں جو ہمیں ان معاشرتی رشتوں میں جو مسابقت اور کسی طرح کا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ دلوں کا جو بغض ہے یا دلوں کے اندر جو انسان کا دوسرے کے لیے وہ فرق ہوتا ہے، اس کے باوجود جو شہادت ہے نا وہ حق کی دینا، یہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں روتی ہوئی، مجھے جب اطلاع ملی اور بیماری کے بعد میں روتی ہوئی اپنے والدین کے گھر چلی گئی، تو میری والدہ نے یہی کہا کہ یہ بعض اوقات سوکنے جو ہیں نا وہ اس طرح کی پھلجھڑی چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ ان کو یہ حسد اور بغض ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا کام وہ کرتی ہیں۔ اب ان کا خیال بھی اس طرف گیا ہے کہ یہ کسی سوکن نے یہ کام کیا ہے، جبکہ سوکن جو ہے وہ جو سب سے زیادہ مقابلہ کرنے والی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں گواہی دے رہی، یعنی منافقین نے اس طرح کا ایک جال بچھایا کہ جو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو خراب کر رہا تھا، بلکہ وہ باہمی رشتوں کو بھی خراب کرنے کے لیے وہ بہت بڑا ایک آزمائش اور بہت بڑا فتنہ تھا، اور اللہ کریم نے اس فتنے سے بچایا۔ اور یہ قرآن جو ہے اس میں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 27 تک تقریباً 16 یا 17 آیات یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اور اس واقعے کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو پہلی 20 آیات ہیں جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم 21ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ جو 20 آیات ہیں، 11 سے لے کر 20 آیات، یہ جو 10 آیتیں ہیں یہ ایک ہی دفعہ یک بارگی نازل ہوئیں، اور اسی میں دراصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات
اللہ کریم نے نازل فرما دی. کیوں نہیں کہا لوگوں نے کہ یہ جو بہت بڑا بہتان تھا، کیوں نہیں لوگوں نے اس کو خود سے سمجھ لیا کہ یہ بہتان ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی اہل ایمان نے اپنی ذات کے اوپر رکھ کر حسن ظن کیوں نہیں رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں، آپ کے گھر میں اس طرح کی بدکاری کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اگر کسی کے زبان پہ یہ بات آئی تھی، پھر اس نے گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ گواہ بھی کوئی نہیں تھے. اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. اللہ اکبر. اور پھر یہ حرم رسول کی آبرو کا معاملہ تھا کہ یہ ہلکی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی، اس پر تو زبان تک نہیں کھولنی چاہیے تھی. لہٰذا جو آیت نمبر 19 کے اندر ایک قانون بتایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی پھیلے، یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی پھیلے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے اندر بے حیائی پھیلے. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ایک خبر کا ہے. آپ ذرا سمجھ لیجئے، واقعہ ایک خبر کا ہے، خبر بھی جھوٹی ہے اور وہ پھیل رہی ہے. معاشرے میں کیا پھیلا ہے؟ بدکاری کی ایک خبر. کوئی بدکاری کا واقعہ وقوع پذیر نہیں ہوا، ایک خبر ہے اور وہ بھی جھوٹی ہے. جھوٹی خبر معاشرے کے اندر پھیلی ہے، اور اس معاشرے کے اندر پھیلائی جانے والی خبر کو اللہ کریم اتنا بڑا گناہ قرار دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو لوگ یہ برائی کی خبر پھیلاتے ہیں، فاحشہ برائی کی خبر ہوئی نا، کیونکہ فاحشہ کو اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بدکاری کو فاحشہ کہا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. بدکاری فاحشہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں، لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بدکاری پھیلے، اس فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ بدکاری. کیا بدکاری پھیلی تھی؟ کسی نے بدکاری پھیلائی تھی وہاں؟ کس واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جس واقعے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ واقعہ حقیقتاً وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، محض ایک خبر تھی، خبر بھی جھوٹی. اس خبر کو اللہ کریم فرما رہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. جو لوگ یہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، بدکاری پھیلانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر برائی کی بات بھی کی جائے، چاہے وہ جھوٹی بات ہو، تو اس کا مقصد، اس کا مطلب اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جاتی اور بدکاری کا دورہ ہو جاتا ہے. لہٰذا صرف گفتگو کرنا، جھوٹی بات کے اوپر گفتگو کرنا، وہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور پھر فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اچھا، یہ وہ جو بات ہے نا، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، یہ ان آیات کے اندر، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک یا 27 تک یہ جو ایک مضمون ہے، اس میں یہ 4 دفعہ آیا ہے. یعنی 4 مرتبہ اللہ کریم نے فرمایا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا ہو جاتا؟ یہ جو پہلا 3 مرتبہ فرمایا آیت نمبر 10 کے اندر، آیت نمبر 14 کے اندر اور آیت نمبر 19 کے اندر، یہ جو ولولا فضل اللہ علیکم، یعنی آیت نمبر 20 ہے اور آیت نمبر 19 کے بعد، اگر ان تینوں کا اگر آپ سیاق و سباق کے حوالے سے جائزہ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ جاتا. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. عذاب علیم کی بات ہے نا. پھر اس کے بعد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا مطلب؟ تو تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. آیت نمبر 10 میں بھی اسی طرح، آیت نمبر 14 میں بھی اسی طرح، آیت نمبر 19 کے بعد آیت نمبر 20 میں بھی اسی طرح کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہوتا. لیکن یہ جو آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا ہے اس میں تھوڑا سا اینگل ڈیفرنٹ ہے. یہاں بھی ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی. تو یہاں کلیئر کٹ بتا دیا ہے ما زکا منکم من احد ابدا، تو تمہارے اندر پھر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو کبھی پاک نہ کر سکتا.
اب یہاں آ کے ایک بڑی اصولی بات فرمائی ہے، ایک خطاب فرمایا ہے اہل ایمان کو. پورا واقعہ جو ہے اس واقعے کے بارے میں بنیادی رہنمائی دے دی، اور اس واقعے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر ہو گئی. منافقین کا جھوٹا پروپیگنڈا، اس کا کچا چٹھا کھول کے اللہ کریم نے بتا دیا کہ یہ منافقین کی بکواس بازی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. افک مبین، واضح کھلا جھوٹ ہے اور کچھ نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ بتا کہ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کیا کرو. اب ظاہر ہے یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے آیت نہیں ہے، ابھی سیاق و سباق 26-27 نمبر آیت تک یہی چلتا ہے، بلکہ آپ کہہ لیجئے سورت کے اختتام پر یہی سیاق و سباق چلتا ہے. کیوں؟ بے حیائی اور بدکاری کی بات ہوئی ہے، سارے احکام تقریباً اسی کے بارے میں کہ بے حیائی اور بدکاری معاشرے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. شروع میں جو زنا بالرضا ہے اس کی سزا بتا دی، اور زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، جو خاص طور پر جو کنوارے غیر شادی شدہ بدکار ہیں ان کی سزا بتا دی، اور پھر آگے ان کا قذف کی حد بتا دی، پھر لعان بتا دیا، پھر آگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ برات نازل فرما دی، پھر اس کے اندر جتنے اس کے ساتھ جڑے احکام تھے وہ بتا دیے. پھر اس کے بعد اس بدکاری کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں، ان اقدامات جو سد ذرائع کے طور پر کہ وہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں جو بدکاری کی طرف جاتے ہیں، وہ آگے سارے احکام تقریباً وہی آ رہے کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لیے بغیر نہیں داخل ہونا، گھر میں داخلے کی اجازت کا حکم آ گیا. پھر ایون ان گھروں کے بارے میں بھی جن گھروں کے اندر کوئی رہتا ہے کوئی نہیں رہتا ان کے بارے میں بھی احکام آ گئے. پھر اس کے بعد نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم آ گیا، پھر اس کے بعد پردے کا حکم آ گیا. یہ سارے کے سارے احکام جڑے ہیں اس بدکاری کو ختم کرنے کے ساتھ کہ یہ معاشرے کے اندر یہ بدکاری اور بے حیائی نہیں ہونی چاہیے. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اب یہ شیطان کی پیروی نہ کرو یہ نہیں کہا، یہ پہلے بھی قرآن میں کئی مرتبہ آ چکا، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. مختلف سیاق و سباق میں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی. شیطان اصل میں برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور برائی کی طرف یوں نہیں لے کے جاتا. خاص طور پر جیسے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ نہ کرو، بدکاری نہ کرو نہیں فرمایا، فرمایا اس کے قریب نہ جاؤ. اس کو قریب جانے والی کتنی چیزیں ہیں، ہر وہ چیز جو برائی اور بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہے، بدکاری کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ نہ کرو. وہی خطوات الشیطان ہیں. خطوہ کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں قدم. یہ بلکہ جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے اور پھر دوسرا قدم رکھتا ہے، درمیان میں جو فاصلہ ہے ایک قدم سے دوسرے قدم کا درمیانی فاصلہ، اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی سٹیپس، جو اس کے ڈونٹ فالو دا فٹ سٹیپس، یعنی آپ اس کے جو نشانات قدم ہیں اس کے پیچھے نہ چلو. کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان جب معاشرے کے اندر بدکاری پھیلانا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کو یوں نہیں کہتا کہ آؤ بدکاری کرو، کیونکہ اگر وہ یہ کہے، اگر وہ لوگوں کو یہ حکم دے یا کسی بھی طرح سے کسی بھی اہل ایمان کو وہ بدکاری کی طرف بلائے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا تو ایمان ہر ایک کو دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو سمپلی ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی، یہ کام نہیں کرنا. کوئی مومن حرام کو خود سے اس کا ارتکاب کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا جب اس کو شعور ہو کہ یہ حرام، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور ہی اٹھا لیا ہو. تو انسان کو حرام میں مبتلا ہونے کی جو ہے وہ ایک عادت پڑ گئی ہو، یہ اور بات ہے. لیکن
پہلی دفعہ کسی شخص نے اگر جو شخص برائی سے بچا ہوا ہے، بے حیائی سے بچا ہوا ہے، وہ پہلی دفعہ شیطان کے کہنے پر کبھی بھی برائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ شیطان پھر اس کو آمادہ یوں نہیں کرتا کہ تم بے حیائی کی طرف آ جاؤ، بدکاری کی طرف آ جاؤ، برائی کی طرف، ایسا نہیں کہتا۔ شیطان اس کو سٹیپس میں لے کے جاتا ہے۔ پہلا سٹیپ اس کو ایسا بتاتا ہے جو اس شخص کے خیال میں یا اس وقت کے پورے معاشرے کے خیال میں وہ کوئی بڑا جرم نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے خیر ہے، خیر ہے، اس میں کیا؟ اس کو صرف ٹی وی کا ڈرامہ دکھا دیا، یہ تو دیکھو، اس میں کیا حرج ہے؟ ڈرامے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی مولوی سے پوچھ لو، کہتا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، صاف ستھرا ڈرامہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جتنی بے حیائی ڈرامے پھیلا رہے ہیں اتنی تو بے حیائی کہیں کوئی فلم بھی نہیں۔ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سے بڑی گندی سے گندی فلم دیکھنے سے شاید وہ تربیت نہیں ہوتی دماغ کی جو ان ڈراموں سے ہو رہی۔ جو حرام رشتے ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے، باپ اور بیٹی کا تعلق دکھایا جا رہا ہے، ساس اور داماد کا تعلق دکھایا جا رہا ہے، سسر اور بہو کا تعلق دکھایا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن رشتوں کو شریعت نے حرام رشتے، محرم رشتے کہا ہے، ان رشتوں کی ساری جو عزت ہے اور تقدس ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں بچا۔ جب آپ یہ ڈرامہ ہی دیکھتے رہیں تو ان رشتوں کے اندر کچھ نہیں باقی بچتا، فیملی سسٹم کچھ نہیں باقی۔ انا للہ و انا الیہ الا ھذا القیاس۔ آپ ایڈ ہی دیکھ لیں، کوئی ایڈ، کوئی اشتہار بغیر خاتون کے تو ہوتا ہی نہیں۔ خاتون دیکھ رہی ہے تو اس میں مرد موجود ہے، اور مرد دیکھ رہا ہے تو اس میں خاتون موجود ہے۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، ایڈ دیکھنا، تو یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ عام سی چیزیں ہیں، صابن کا اشتہار ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ بس یہ جو کیا حرج ہے نا، یہ شیطان کا پہلا سٹیپ ہے۔ خطوات الشیطان میں سے یہ خطوہ ہے۔ جب ہم اس طرف چل پڑتے ہیں وہ بدکاری کی طرف آہستہ آہستہ پھسلتے پھسلتے پھر وہ اگلے سٹیپ پہ لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری وہ نہیں ہے جو شرمگاہ کرتی ہے، بدکاری کا آغاز تو نگاہوں سے ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو العینان تزنیان، سب سے پہلی بدکاری تو آنکھیں کرتی، پھر آدمی کوئی بات کرنا شروع کرتا ہے، وہ بات جو آپ نے دیکھی ہے آپ اس کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیں، ڈسکرائب کرنا شروع کر دیں۔ جو آپ نے دیکھا ہے، آنکھوں سے بے حیائی دیکھی، آنکھوں سے غلط بات دیکھی، پھر آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا چاہا۔ جب آپ نے اس کو ایکسپریس کیا تو یہ شیطان کا دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا خطوہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللسان یزنی۔ یہ ایک بدکاری آنکھوں نے کی اور ایک بدکاری زبان نے کی۔ اللہ اکبر۔ پھر ظاہر ہے کہ جو ٹولز آپ یوز کر رہے ہیں، وہ چاہے آپ کا موبائل فون ہے، چاہے آپ کا ٹی وی ہے، چاہے جو بھی کچھ ہے، جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ ہاتھوں نے بھی کام کیا ہوگا، ہاتھوں نے بھی کوئی انگلیاں چلائی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں۔ پھر آپ چل کے گئے ہوں گے، کوئی سینما ہاؤس گئے ہوں گے، یا آپ نے ٹی وی دیکھا ہوگا، یا کمرے سے اٹھ کے ٹی وی کی طرف گئے ہوں گے، یا آپ ٹی وی کو آن کرنے کے لیے اٹھے ہوں گے، کوئی آپ نے موبائل اپنا اس کا ریموٹ کنٹرول پکڑا ہوگا، یا موبائل اٹھانے کے لیے گئے ہوں گے، کوئی قدموں کا بھی استعمال ہوگا۔ فرمایا یہ جو قدم ہیں یہ بھی دراصل بدکاری کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو بدکاری کے سارے سٹیپس ہو جاتے ہیں، تو شیطان تو آپ کو سٹیپ قدم بقدم آگے لے کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ تو کہتا ہی نہیں کہ یہ کرو، آہستہ آہستہ انسان پھسلتا چلا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ تو بہت آخر میں کہیں جا کے آتا ہے جو شرمگاہ جا کے بدکاری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شرمگاہ ہے نا، وہ تو تصدیق کرتی ہے ان سارے اعمال کی جو انسان پہلے سے کر چکا ہوتا ہے۔ والفرج یصدقہ او یکذبہ، یا اس کی تکذیب کرتی ہے یا اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ سٹیپ تو بالکل آخری سٹیپ ہے۔ یہ ہے خطوات الشیطان۔ اس لیے فرمایا کہ بے حیائی اور برائی کے بارے میں خاص طور پر یہاں پہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ بے حیائی اور برائی کے بارے میں شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔
لہذا وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، اصل میں وہی لے کے جا رہے ہو، وہ شیطان کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنا، آگے جا کے یہی حکم ہے کہ اہل ایمان مردوں کو بھی کہیں، اہل ایمان عورتوں کو بھی کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ اگر نگاہیں نیچی نہیں رکھتے بدکاری سے نہیں بچا جا سکتا۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ جو شیطان اپنی بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہے وہ بد نگاہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو نگاہ ہے نا، النظر، یہ جو نگاہ ڈالنا ہے، سہم من سہام الشیطان، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر۔ بس جب آپ نے بد نگاہی کو اپنے لیے جائز قرار دے لیا، اور یہ انسان اپنے لیے جائز قرار دے لیتا، یہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ وہ جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ آپ بد نگاہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت کم، کوئی 10% چانسز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، وگرنہ 90% آپ یہ حرکت کر رہے ہوں تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا سوائے اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پردے رکھے ہوئے، آپ نے خود کو بتانا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے خود سے اس سے نہیں بچنا، یہ شیطان کا پہلا قدم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ بدکاری سے بچنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے پہلے قدم پہ شیطان کی پیروی کر لی۔ یہی تو اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ جو بدبخت شیطان ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے کسی سٹیپ کی پیروی نہیں کرنی۔ پہلے سٹیپ پہ لے کے جائے گا تو پھر دوسرے سٹیپ کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو مخلوط محفلیں ہیں، جب ہم مخلوط محفل کو جائز قرار دے لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس مخلوط محفل میں جہاں ایک غیر محرم دوسرے غیر محرم کے ساتھ موجود ہے، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو، چاہے سینکڑوں کی تعداد میں ہو، چاہے دسیوں کی تعداد میں ہو، تو وہاں بد نگاہی کیا ہوگی؟ وہاں بد کلامی بھی ہوگی، وہاں آپس میں گفتگو کا موقع بھی ملے گا۔ وہاں پہ ہر وہ گفتگو، سن لیجئے، ہر وہ گفتگو، چاہے وہ استاد اور شاگرد کے درمیان ہو رہی ہو، چاہے وہ استاذہ اور شاگرد کے درمیان ہو، اور چاہے وہ استاد اور شاگردہ کے درمیان ہو، ہر وہ گفتگو جس میں تلذذ موجود ہے، جس میں لذت کا کوئی پہلو موجود ہے، وہ شیطان کا سٹیپ ہے۔ یہ حرامی ایسے نہیں لے کے جاتا، یہ سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے۔ لہذا وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا تخلون بالمرأة، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جہاں پہ بھی دو غیر محرم عورت اور مرد تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے وہاں، یعنی وہ وہاں پہ معاملات، باقی سارے کام پھر وہ کرواتا ہے۔ آپ نے صرف تنہائی میں بیٹھنا ہے، باقی کام ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں، یہ جو موبائل فون ہے، اس پہ جو چیٹ ہوتی ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان ہو رہی ہو تو درمیان میں کوئی تیسرا ہوتا ہے؟ یہ تنہائی کی باتیں نہیں، یہ تنہائی ہے، یہ تنہائی ہے۔ اور تنہائی میں اگر ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت سے آپ جو آڈیو کال اور ویڈیو کال تو اگلے مرحلہ ہے، صرف چیٹ، السلام علیکم اور وعلیکم السلام، اگر یہ ہو رہا ہے، چاہے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے ہو رہا ہو، اگر یہ ہو رہا ہے غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کے درمیان، تو وہ تنہائی تو ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو نہیں معلوم، یا پھر شاید یہ ایجنسیوں والے دیکھ رہے ہوں آج کل، یہ جو مانیٹر کرتے ہیں ساری چیزوں کو، وگرنہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تخلون بالمرأة ولو قلت اقرئها القرآن، تیرے پاس اگر یہ بہانہ بھی ہو نا کہ میں تو قرآن پڑھاتا ہوں، پھر بھی کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتا، ولو قلت اقرئها القرآن،
تیرے پاس اتنی پاکیزہ بات ہو، اتنا پاکیزہ بہانہ ہو کہ تو قرآن پڑھا رہا ہے تو بھی کسی خاتون کے ساتھ خلوت میں نہیں بیٹھ جو غیر محرم خاتون ہے. اللہ اکبر. تو یہ شیطان کے خطوے ہیں سارے کے سارے، اور شیطان ایک ایک خطوہ کر کے بدکاری پہ. اب اور کتنے واقعات ہم یہاں آپ لاہور کے اندر دیکھیں کتنے واقعات ہو چکے ہیں. استاد ٹیوشن پڑھاتا تھا، بس باقی کام باقی ہو گیا. یا کوئی بھی اس طرح کا خلوت کا معاملہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو یہ دراصل خطوات ہیں شیطان کے. معاشرہ مخلوط ماحول کو نہیں روکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے خطوات کو خود پروموٹ کر رہے ہیں ہم. تو شیطان کے خطوات اگر شروع میں پروموٹ ہو جائیں گے تو بس آہستہ آہستہ باقی اگلا سٹیپ پھر خود ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ انسان پھسلتا چلا جاتا ہے. ایک عمل کر لیا، ایک سٹیپ پہ چڑھ گیا تو پھر اگلا سٹیپ پھر آسان ہو جاتا ہے، پھر اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ. بدکاری جو حقیقی بدکاری ہے وہ تو بہت آخر پہ جا کے آتی ہے. اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اور یہ میں بد نگاہی کے بارے میں پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. اللہ، آپ نے اپنے اوپر خود پابندی لگانی ہے تو لگا لے، نہیں لگانی تو نہ لگائے. کسی کو تو نہیں پتا. حکومت تو ڈنڈے سے پابندی نہیں لگا سکتی. آپ کو کوئی ایڈمنسٹریٹر تو نہیں کہہ سکتا کہ آج کے بعد جو ہے مومن مرد اور مومن عورتیں بد نگاہی نہ کریں. اللہ اکبر. آپ کیسے کہہ سکتے؟ کیسے کر سکتے؟ کوئی کیسے پابندی لگے؟ کہنا ہی ہے. اللہ کریم نے یہاں بھی صرف یہی فرمایا قل للمؤمنین. یہ نہیں فرمایا مومنوں نگاہ نیچی رکھا کرو، یہ نہیں فرمایا مومن عورتوں نگاہ نیچی رکھا. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل للمؤمنین وقل للمؤمنات. مومن مردوں سے کہہ دے نگاہ نیچی رکھے، مومن عورتوں سے کہہ دے نگاہ نیچی رکھے. اب وہ نگاہ نیچی رکھے کا کہہ ہی سکتا ہے کوئی آدمی، اس کے اوپر پابندی تو نہیں لگا سکتا ڈنڈے کے ساتھ. باقی معاملہ تو اپنا اپنا. اللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وہ میں ایک دفعہ کسی مخلوط محفل میں تھا گلاسگو میں، جب میں پوسٹ ڈاک کے لیے گیا تو وہاں کی کسی تنظیم نے ایک غیر مسلموں کے ساتھ ایک پروگرام کیا، مکس پروگرام، اس لیے کہ اسلام کی اویئرنیس کے حوالے سے وہ مختلف پروگرام وہاں کی تنظیمیں کرتی رہتی. تو انہوں نے ایک پروگرام کیا جس میں غیر مسلم مرد و خواتین کو بلایا ہوا تھا، اور وہاں انہوں نے ترتیب بھی ایسی رکھی تھی کہ ہر ٹیبل کے اوپر 2-3 مسلمان بیٹھے ہوئے ہوں، باقی یعنی غیر مسلم بیٹھے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ اسلام کی تعارف کے حوالے سے گفتگو چلے. تو خیر وہ لمبا پروگرام تھا، ڈنر تھا اس کے آخر پہ. وہ پروگرام ہوا اور پروگرام کرنے ہم نے عشاء کی نماز پڑھنی تھی. میرے ساتھ وہاں مقامی مسجد کے امام تھے، تو ہم کسی مسجد میں، قریبی مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو مسجد میں گیا تو میں نے کہا یار وضو کر لیں دوبارہ، بد نگاہی بہت ہوئی ہے. تو میں نے کہا وضو کر لیں. تو وہ امام صاحب مجھے کہتے ہیں بد نگاہی سے وضو ٹوٹ جاتا، بد نظری سے وضو ٹوٹ جاتا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وضو نہ ٹوٹے نا تو بد نگاہی نہیں رکتی. اچھا، ان کو شروع میں میرا فکر سمجھ میں نہیں آیا. پھر مجھے کہتے ہیں کیا کہا؟ میں نے کہا ہے کہ اگر وضو نہ ٹوٹے تو یعنی آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھانے پہ کامیاب ہو گئے کہ اگر بد نظری ہوگی تو تمہارا وضو قائم نہیں رہے گا، برقرار نہیں رہے گا. آپ اگر اپنے وضو کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ بچیں گے. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ بد نگاہی سے وضو نہیں ٹوٹتا تو پھر باوضو ہو کر بھی یہ کام جاری رہے گا. پھر آپ کیسے رک سکتے ہیں؟ اللہ. میں نے جب ان سے کہا تو پھر وہ نہ صرف یہ کہ میری بات کے قائل ہوئے، پھر انہوں نے میرے ساتھ وضو بھی کیا. اور یہ تو اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے. آپ اپنے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں تو شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچ سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے اوپر پابندی نہیں لگائیں گے تو اس کے لیے کوئی برقع لینے کی ضرورت نہیں ہے مردوں کو. کوئی نگاہوں کے اوپر کوئی ایسا کوئی چیز چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. آنکھوں کے اوپر کوئی کھوپے چڑھا کے آپ نے پھرنا نہیں. وہی بازار ہے، وہی گھر ہیں، وہی محلے ہیں، وہی تعلیمی ادارے ہیں.
وہی مارکیٹیں ہیں، انہی میں جانا ہے۔ اگر آپ نے بدنگاہی سے بچنا ہے تو یہ پہلا سٹیپ ہے شیطان کا، لہٰذا وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہے۔ مخلوط محفلوں میں آپ نے اگر بچنا ہے تو بچ جائے، نہیں بچنا نہ بچے۔ پہلا سٹیپ اس نے کر لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچو۔ یہ ایک ایک سٹیپ لے کے جاتا ہے، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہلکی بات ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ وہ چھوٹی بات ہی اصل میں بڑی بات کی طرف لے کے جا رہی ہوتی۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اب اندازہ فرمائیے، سبحان اللہ، کیا بلاغت ہے قرآن حکیم کی۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اب آگے اگر یہ فرما دیتا اللہ کریم وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِهِ، جو اس کے قدموں کی پیروی کرے گا، لیکن نہیں، دوبارہ ذکر فرمایا مَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تاکہ تمہارے دماغوں سے یہ بات کبھی نہ نکلے، راسخ ہو جائے کہ کتنے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں اس بدبخت کے، یہ کہاں کہاں پھسلاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے، اس نے قیامت تک کے لیے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے، یہ تمہیں پھسلانے کے لیے ہر وقت اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ لہذا وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کوئی قدم ایسا نہیں ہے جو شیطانی قدم نہ ہو، جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا جو بھی اس کی پیروی کرے گا، پھر سمجھ لو فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالفحشاء والمنکر، بے حیائی کا اور برائی کا۔ وہ ہمیشہ اور فحشاء ہر اس برائی کو کہتے ہیں، ہم پڑھا ہے سورۃ النحل کے اندر آیت نمبر 90 میں، فحشاء کیا ہوتا ہے اور منکر کیا ہوتا ہے۔ فحشاء جس کو فحش بھی کہتے ہیں، اصل میں فحشاء کا معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکل جانا، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے حیا۔ حیا کا معنی ہوتا ہے حد کے اندر رہنا، اور فحشاء کا معنی ہوتا ہے حد سے باہر نکل جانا۔ اور ہر وہ برائی جو حد سے بڑی ہوئی ہو وہ فحشاء ہوتی ہے۔ لہذا جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ اکبر، یہ بدکاری کو فحشاء اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تو حد سے بڑا ہوا گناہ ہے۔ اللہ انہ کان فاحشۃ فساء سبیلا، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے۔ گویا بدکاری کو اللہ کریم نے بے حیائی کہا ہے سورۃ الاسراء کے اندر، بدکاری کو بے حیائی کہا ہے۔ اس کا مطلب فحشاء بدکاری یا اس نوعیت کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جہاں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، اس کو فحشاء کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے بخل کو بھی فحشاء کہا ہے۔ یہ جو بخیلی ہے نا، مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، مال کمانا پھر اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، نہ زکوٰۃ دینی ہے نہ کوئی چیز دینی ہے، کوئی میرے مال کے قریب نہ پھٹکے، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میں اپنے اوپر خرچ کروں گا، یہ بخل ہے۔ روک لینا مال کو، یہ بخل ہے۔ اللہ کریم نے اس کو بھی فحشاء کہا۔ یہ بھی حد سے بڑی ہوئی بیماری ہے، حد سے بڑی ہوئی برائی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس طرح کی یہ فحشاء ہے، یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں ہمیشہ بڑی بڑی برائیوں کی طرف، حد سے بڑی ہوئی برائیوں کی طرف، فحشاء کی طرف لے کے جاتا ہے، والمنکر، اور برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ برائی وہ ہوتی ہے، اس کے 3 سٹیپ ہیں، یہ 3 پہچان کے پوائنٹس ہیں برائی کے۔ ایک تو ہمارے لیے اہل ایمان کے لیے سادہ سا نکتہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا وہ برائی، بات ختم، سمجھ آئے نہ آئے، منع کر دیا بس برائی۔ لیکن منکر کے اندر اس کی جو نوعیت ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ منکر وہ ہوتی ہے، وہ برائی ہوتی ہے جس کو عقل بھی برائی سمجھے، جس کو انسانی فطرت بھی برائی سمجھتی ہے، عقل بھی انکار کرتی ہے، انسانی فطرت بھی اس کو برائی سمجھتی ہے۔ لہذا آپ دیکھ لیں، جھوٹ بولنا پوری کائنات میں ہر معاشرے میں برائی ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، لہذا جھوٹ برائی۔ اس کو کوئی معاشرہ ایسا نہیں اور کوئی سلیم الفطرت انسان ایسا نہیں جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو۔ صرف وہی جھوٹ کو ٹھیک سمجھتا ہے جس کی فطرت بگڑی ہوئی ہو اور جن کی عقل ماری ہوئی ہو، مت ماری ہوئی ہو، وگرنہ وہ معاشرے اس کے مقابلے میں معروف ہوتا ہے۔ معروف وہ ہوتا ہے جو عام معاشرے کے اندر پہچانی جانے والی نیکی ہو۔ سچ نیکی ہے، ساری دنیا کو پتا ہے، ہر معاشرے میں پتا ہے، ہر فرد کو معلوم ہے، فطرت بھی اس کا
تقاضا کرتی ہے کہ سچ ہر طرف سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور دنیا کی ہر عقل چھوٹی ہو یا بڑی اس بات کو مانتی ہے سچ ہونا چاہیے۔ کافر اور وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں، جو بالکل جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے قریب بھی نہیں ہیں، وہ بھی سچ کو بہت بڑی قدر مانتے ہیں۔ جو عالمگیر قدریں ہیں وہ معروف ہوتی ہیں، اور ان کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے عالمگیر طور پر وہ منکر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا سب سے بنیادی پہچان ہم اہل ایمان کے لیے وہ یہ ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہو وہ منکر ہوتا ہے، بات ختم، وہ برائی ہوتی ہے۔ لہذا اور یہ شیطان اسی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو اس میں چسکا دکھائے گا، مزہ ہی اس میں آئے گا، مزہ ہی جھوٹ میں آئے گا، اور سچ میں وہ مزہ نہیں ہوگا، اور وہ ہر وہ بات جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس میں یہ آپ کو کوئی ایسی چاشنی دکھائے گا، ایسا تلذذ دکھائے گا کہ انسان خواہ مخواہ اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور پھر اندر بیٹھا تو وہ نفس ہے نا، انسان کا نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نفس بھی، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، وگرنہ یہ بھی شیطان کا معاون ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے سسٹم، اس سسٹم میں ہم پھنسے ہوئے۔ سسٹم کیا ہے؟ ایک اندر دشمن بیٹھا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بھی برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ اکبر، اور ایک ابلیس اور اس کے لشکر ہیں باہر پھرتے، وہ بھی برائی کی طرف ہر وقت، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ بھی بے حیائی اور برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، کدھر جائے پھر انسان، اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا اس سسٹم میں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بچ گئے ہو نا، جو اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوئے، اس خاص کانٹیکسٹ کی بات ہو رہی ہے، خاص سیاق و سباق کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف پروپیگنڈے میں حصہ نہیں لیا، جو بچ گئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کی کوئی خوبی ہے، یہ اللہ نے بچایا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا، مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی کبھی نہ پاک ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کسی نے اگر پاک ہونا ہے تو یہ اس کی خوبی نہیں، جو پاک ہوئے، جو بچ گئے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس پروپیگنڈے سے بچ گئے، نمبر 1 جو خاص سیاق و سباق، اور نمبر 2 عمومی طور پر جو شخص برائی سے بچ جاتا ہے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے، منکر سے بچ جاتا ہے، شیطان کی پیروی سے، اس کے قدموں کی پیروی سے بچ جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری کوئی خوبی ہے، اللہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ اور اللہ کی یہ جو مشیت ہے نا، اللہ کا چاہنا، یہ بے بصیرت نہیں ہے، اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے، اور اللہ کی مشیت نابینا نہیں ہے کہ ایسے کسی کو پکڑ کے پاک کر دیا اور کسی کو پکڑ کے نہ پاک کر، ایسا نہیں ہوتا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اس کو سب معلوم، وہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان جس طرف جو کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کو اس کی طرف، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر یہ جانا چاہتا ہے اس کو اس طرف لے جاتا ہے۔ یہ پاکیزگی کی طرف جانا چاہتا ہے تو پھر اللہ اپنی مشیت کے تحت اس کو پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ جب ناپاکی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اللہ اپنی مشیت کے تحت اس کو ناپاکی کی طرف لے جاتا ہے۔ سارے کے سارے گناہ اور ساری کی ساری برائیاں وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور جو نیکیاں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور یہ اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ برائی اگر برابر پہ نہیں ہوگی تو امتحان کیسے ہوگا؟ لہذا جو شخص پاک ہوتا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ پاک کرتا ہے، کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بغیر سنے، بغیر دیکھے، بغیر جانے اس کو پاک کر دیتا ہے، نہیں، واللہ سمیع علیم،
اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ کو سب معلوم، اللہ سے زیادہ سننے والا کوئی نہیں، وہ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی بات سنتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی حرکت کے بارے میں جانتا ہے۔ جب وہ ہر چیز جانتا ہے تو پھر وہ اس کے مطابق اس کی مشیت جو ہے اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو سسٹم ہے، اس نظام میں اپنے آپ کو بچانا ہے تو بس کوشش، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سیدھی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کی طرف کوشش، اور شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچنے کی کوشش۔ جب انسان یہ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا